اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ایک ایسا وظیفہ بتانے لگا ہوں جو آج کل کے اس دور میں جہاں پہ اتنی مہنگائی، غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر ہوتا جا رہا ہے، یہ جو معیشت آپ کو ہمارے جیسے جو ممالک ہیں اس میں نظر آتی ہے، اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی رضا مان کے آپ صبر کریں، لیکن در حقیقت اس کے برعکس یہ ہے کہ جو حکمران ہوتے ہیں، جو ملک کی معیشت کا جو پہیہ ہے چلا رہے ہیں، اصل حساب تو ان کو دینا ہے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ اس لیے اتنا اہم ہے کیونکہ ہر دوسرا بندہ قرضے میں پھنسا ہوا ہے۔ ہم اس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں کہ مستقبل کی بہتری کے لیے ہم کچھ پیسے ادھار لے لیتے ہیں اور پھر واپس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آج کا جو وظیفہ قرض سے نجات اور جو آپ کا رزق ہے اس میں برکت کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے، یہ صرف آج کا معاملہ نہیں، کیونکہ قرآن اسلام صرف اس دور کے لیے نہیں بلکہ ہر دور کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں دعا فرمائی کہ اے اللہ میرے لیے اپنا حلال کافی کر دے، اپنے حرام سے بچانے کے لیے، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دیں۔ آمین۔ مطلب کہ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے سوا ہر کسی سے بے نیاز ہو جائیں۔ ہم یہ جو پھنسے ہوئے ہیں، پھر لوگ ہمیں بلیک میل کرتے ہیں قرضوں پہ، پھر ہمیں انٹرسٹ بھرنا پڑتا ہے، پھر ان کمپاؤنڈ انٹرسٹ پہ انٹرسٹ، اور ہماری پوری زندگی قرضوں تلے گزر جاتی ہے اور بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا وظیفہ، اور یہ بڑا مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ آپ یہ 41 دن یا 21 دن کریں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کتنی بڑی چینج آ جاتی ہے۔ ویسے بھی ہم بہت سارے کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں قرضے سے نجات کے لیے، تو کیوں نہ 21 دن یہ بھی کر لیتے ہیں، کر کے دیکھیں۔ تو وظیفے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک تو میں ہمیشہ جب بھی وظیفہ کا کہتا ہوں تو اس میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو زندگی کے معاملات ہیں ان کو بھی ٹھیک کریں۔ مطلب ایک تو آپ فرض کی پابندی کریں، نماز کا جو معاملہ ہے اس کو 5 وقت رکھیں، وضو میں رہے، اور جو معاشرت جو سوشل جو برائیاں ہیں سماجی، جیسے جھوٹ بولنا، غصہ کرنا، تکبر کرنا، اس چیزوں سے پرہیز کریں۔ تو پہلا نمبر پہ آپ کو وضو میں رہنا ہے۔ اس کے بعد آپ عشاء کی نماز کے بعد اگر کرتے ہیں، ویسے تو تہجد کا ٹائم تو اور بھی اچھا ہے، لیکن عشاء کی نماز کے بعد بھی اگر آپ کرتے ہیں تو وضو میں رہیں، جا نماز میں درود شریف، درود ابراہیم 11 مرتبہ پڑھیں۔ پہلے آپ کو 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو الف لام میم حروف مقاطعات، یہ قرآن کے وہ کیز ہیں ان میں سے ایک ہے، تو یہ لوح قرآنی بھی ان کو کہا جاتا ہے، اس میں ایک الف لام میم، اس کی تسبیح کرنی ہے 313 مرتبہ۔ پہلے درود ابراہیم 11 مرتبہ، اس کے بعد تسبیح 313 مرتبہ کرنی ہے، اور جیسے 313 مرتبہ یہ تسبیح ہو جائے اس کے بعد پھر درود ابراہیم 11 مرتبہ، مطلب اول اور آخر درود ابراہیم 11 مرتبہ، بیچ میں
13 مرتبہ الف لام میم کی تسبیح، اور آخر میں گڑ گڑاتے ہوئے دعا کرنی ہے۔ دعا کس چیز کی؟ جس کے لیے آپ قرض سے نجات اور رزق میں برکت کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں، تو آپ کو دعا بھی اسی کی کرنی ہے۔ وظیفہ کرنے سے پہلے حصار ضرور کیا کریں۔ میں ہمیشہ حصار کا طریقہ بتا دیتا ہوں، آج بھی ابھی بھی بتاتا ہوں۔ اس میں آپ کو آیت الکرسی پڑھنی ہے 3 مرتبہ اور چاروں کل پڑھنے ہیں۔ آیت الکرسی پڑھ کے چاروں کل پڑھ کے آپ کو اپنے ارد گرد اشد کی انگلی اٹھا کے آپ کو چاروں طرف ایک حصار کھینچنا ہے، سرکل، اپنے جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں وہاں پہ ایک حصار سرکل امیجنیٹری آپ کو لگانا ہے۔ اس میں یہ تصور کرنا ہے کہ آپ اللہ کے حصار میں آ گئے، اور یہ جو انرجی ہے اس سے آپ کو اب جو جنات یا ایسی مخلوقات ہے اس سے کوئی آپ کو خطرہ نہیں، آپ بالکل محفوظ ہیں۔ یہ حصار ہر وظیفے میں کیا کریں، یا کوئی بھی مراقبہ بھی کرتے ہیں تو اس مراقبے میں بھی یہ حصار ضرور کریں۔ اس سے آپ کو جو ہے نا وہ جو نگیٹو انٹیٹی ہے اس سے آپ بچیں گے۔ اچھا، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اس میں آپ کو کچھ ضروری باتیں جو میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کو ایک تو یہ کنسسٹنسی از اے کی، ڈیلی کرنا ہے۔ اگر ایک دن بھی خراب ہو گیا تو پھر 0 سے سٹارٹ ہوگا، تو اس کی پابندی 21 سے 41 دن، یا 21 دن کریں یا 41 دن کریں، آپ کو رزلٹ ملے گا اللہ کے حکم سے۔ میں بار بار کہتا ہوں، رزلٹ ملے گا اللہ کے حکم سے۔ دوسرا، جو برائیاں ہیں خود میں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ جھوٹ بولنا یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ غرور کرنا، کسی پہ طعنے کرنا، غیبت کرنا، کسی کی کوئی برائی ہے اس پہ پردہ نہ ڈالنا، یہ آپ کو اس سے بچنا ہے۔ نماز کی پابندی کرنی ہے، 5 وقت نماز پڑھیں، ہو سکے تو تہجد بھی پڑھیں، رزلٹ آپ کو ملے گا اللہ کے حکم سے۔ اس کے بعد جب بھی کوئی بھی وظیفہ کریں تو یقین ہونا چاہیے۔ یقین ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو خود بخود چیزیں مل جاتی ہیں۔ آپ پورے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے کلام کی طاقت سے آپ کے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ کسی سے پیسے لے رہے ہیں اور آپ کے پاس پیسے بھی ہیں لیکن آپ واپس کرنا نہیں چاہتے اس لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی نیت بالکل پاک، صاف اور حق کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہر وظیفہ، جب بھی وظیفہ کریں تو اس کے لیے صدقہ ضرور کریں، جو بھی آپ کو بہتر لگتا ہے۔ چڑیا کو، پرندوں کو کچھ دانہ ڈال دیں، پانی ڈال دیں، بچوں کو ٹافیاں کھلائیں، کسی غریب کی مدد کر لیں، کسی کو کھانا کھلا لیں۔ برا یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، جتنی توفیق اتنا آپ صدقہ دیں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اور یہ جو آپ نے وظیفہ کیا اس کے لیے آپ کو صدقہ بہت ضروری ہے۔ ڈیلی بیسس پہ آپ یہ تھوڑے جو میں بتا رہا ہوں صدقے، یہ آپ ضرور صدقات کیا کریں۔ تو یہ تھا الف لام میم کا ایک وظیفہ جس سے قرض سے نجات اور رزق میں برکت ملتی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ وظیفہ جب آپ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے رزلٹ ملے گی۔ یہاں تک آ گئے ہیں، اگر آپ کو ویڈیو فائدہ مند لگتا ہے، اچھا لگتا ہے تو اس کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ جو پریشان حال بھائی بہن ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں، اور اپنی کمنٹ ضرور دیں۔ میں تو یہ کہوں گا ابھی اگر نہیں دے سکتے تو نہ دیں، لیکن 21 دن کے بعد ضرور آنا، اپنے کمنٹ مجھے دینا، آپ بتانا کہ آپ کے قرض اترے یا نہیں اترے۔ میں یہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ہم نے آزمایا ہوا ہے، اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے۔